अस्सलाम वालेकुम जी। तो गाइज़ क्या हाल चाल हैं सबके। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। आज के एपिसोड शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर का बटन प्रेस करके सबके साथ शेयर कर दें। चलिए आइए शुरू करते हैं आज के एपिसोड। आप वापस कब आएंगे? नगीन कब से फ़ोन कान से लगाए एक ही सवाल बार बार पूछ रही थी, जबकि इसकी मासूम सी बातों पर आमना मुस्कुरा रही थी। इससे यहाँ रहते 1 महीना हो चुका था। नगीन ने इसे वापस ना जाने दिया। और वैसे भी आजकल नगीन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। 9 महीने मुकम्मल हो चुके थे। इसे किसी भी वक्त डॉक्टर की ज़रूरत पड़ सकती थी। ऐसे में किसी न किसी का इसके पास होना बहुत ज़रूरी था और इसके शोहर ने खुद आमना से रिक्वेस्ट की थी कि वो अब इसके पास रहे, तो आमना ने भी इसे अकेले छोड़कर जाने का फ़ैसला छोड़ दिया था। जाना भी कहाँ था। इसका शोहर अहमद रोज़ की तरह इसे फ़ोन करता। नगीन सच में बहुत मासूम थी और वो बहुत शरारती भी। अपनी प्यारी प्यारी बातों से हर किसी को अपना दीवाना बना लेती और ख़ुद वो मगरूर नाक वाले शहजादे की दीवानी थी। वो इसका शहजादा भी आनी आनी करता, इसके आगे पीछे घूमता था। शाहज़र जानता था कि इनका आगे पीछे कोई नहीं, और जब इसकी माँ ने बताया कि वो इसकी हाला है तो वो समझ गया था कि इसकी माँ ने झूठ बोला है। लेकिन इसे बहुत जल्द यकीन हो गया कि रिश्ते खून से नहीं बल्कि एहसास के होते हैं, और इसके एहसास ने उन्हें एक नया रिश्ता दिया था जिसमें इसकी आने से माँ की तरह अजीज हो गई थी। अहमद से क्या कहा अहमद भाई ने, कब तक वापस आएंगे? आमना ने पूछा, क्योंकि आमना ने सिर्फ अहमद की फ़ोटो देखी थी। वो कहते हैं अभी कुछ पता नहीं। नगीन ने उदासी से जवाब दिया, जिस पर आमना मुस्कुरा दी। तुम फिक्र मत करो, वो जल्द वापस आएंगे और तुम्हें भी अपने साथ ऐसे ही वो याद करते होंगे जैसे तुम उन्हें याद करती हो, आमना ने कहा। तो नगीन शर्माई, और वैसे भी तब तक मेरी प्यारी सी बेटी या बेटा आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, आपको तो बस अपने आने वाले या आने वाली की फिक्र है। ज़रा मेरे बेटे के बारे में सोचें, अभी तक स्कूल से वापस नहीं आया। नगीन ने घड़ी की तरफ देखा जो अब 1 बजा रहा था। आमना जब से इस घर में आई थी वो शाहज़र की फ़िक्र से बिल्कुल ही आज़ाद हो चुकी थी, क्योंकि नगीन इससे ज़्यादा शाहज़र का ख्याल रखती और इसकी परफिक्र पर वो मुस्कुराती। 1 बजे स्कूल से छुट्टी होती थी, इसे आते हुए 10 मिनट लग जाते हैं। तुम बैठो यहाँ, मैं ज़रा इसके लिए कुछ खाने को बना लूँ। लेकिन भिंडी की सब्ज़ी देकर इसका मुंह बन जाएगा। आमना मुस्कुराते हुए उठी, जिस पर नगीन भी मुस्कुरा दी। शाह की जब आँख खुली तो उसने देखा कि अबान वहाँ नहीं थी। अबान आज मुझसे पहले उठ गई। वो मुस्कुरा कर उठ बैठा जब ध्यान ड्रेसिंग टेबल से नीचे ज़मीन पर आया जहाँ पर इसका पहनाया हुआ लॉकेट पड़ा था। वो बेयकीनी से उठा और लॉकेट उठाया। कल रात वो अबान के बारे में जो कुछ सोचता था, इसके लिए जो महसूस करता था, अबान के सामने सब कुछ बता चुका था। और वो जानता था कि अबान अब इतनी छोटी बच्ची नहीं कि वो इसकी फीलिंग्स को समझ ना पाए। वो जानता था कि वो इससे ज़बरदस्ती मोहब्बत भी नहीं करवा सकता, इसीलिए सोचा था कि अब वो इसे अपनी मोहब्बत से हासिल करेगा। लेकिन ये क्या, इसकी मोहब्बत की पहली निशानी वो कैसे बेदर्दी से ज़मीन पर फेंक सकती थी। गुस्से से इसकी माथे की रगें सामने आने लगी। फिर याद आया कि हवेली के सब नौकरों को कल ही छुट्टी दे चुका है और आज अबान यहाँ से भागने की कोशिश करे तो बआसानी कर सकती थी, और यकीनन इसने ऐसा ही किया होगा। मैंने तुम पर यकीन करके बहुत बड़ी गलती की अबान। मैं कैसे भूल गया कि तुम लाला की बेटी हो। मैं कैसे भूल गया, कैसे कि तुम यकीन के काबिल ही नहीं। वो बेड से उठा और लंबे लंबे ढक भरता कमरे से निकला। तेजी से सीढ़ियां तय करके नीचे आया। हमजा वहीं तैयार खड़ा मिशी को उठाया हुआ था और हमजा को नजरअंदाज करता वो तेजी से बाहर निकला। जब स्विमिंग पूल के करीब रादिया खड़ी और अबान पर नजर पड़ी, इसने बेयकीनी से अबान की तरफ देखा। हाँ, वो भागी नहीं थी, वो अबान थी, इसकी मोहब्बत और एतबार के काबिल। नहीं थी वो अब लाला की बेटी। कोई ताल्लुक नहीं था इस धोखेबाज शख्स से अब इसका। इसको अपने आप को यकीन दिलाता वो तेजी से इसकी तरफ आया। आज वो इसके पसंदीदा काले लिबास में थी। रात इसका दिया हुआ काजल भी इसकी आंखों में खूबसूरती से सजाया हुआ था। लेकिन फिर इसकी नज़र गर्दन पर पड़ी जहाँ इसकी दी हुई मोहब्बत की पहली निशानी मौजूद ना थी। चले शाह, मैं तैयार हूँ, अबान ने मुस्कुराकर कहा। जब से अबान इसकी ज़िंदगी में आई थी आज शायद पहली बार मुस्कुराई थी, शायद अपनी बहन से मिलने की खुशी में। रात शाह ने इससे वादा किया था कि वो इसे इसकी बहन से मिलवाने के लिए ले जाएगा। हाँ प्रिंसेस, सभी चलते हैं, लेकिन पहले ये बताओ तुम्हारा लॉकेट कहाँ है? शाह ने नरमी से लेकिन सर लहजे में पूछा जब अबान ने अपनी गर्दन पर हाथ रखा। अरे ये कहाँ गया? सुबह तक तो मेरे गले में था, लगता है मैंने कहीं खो दिया। यहीं कहीं घर पर होगा। अबान ने आगे पीछे नज़रें दौड़ाते हुए परेशानी में कहा तो इसके लहजे से साफ लग रहा था कि वो परेशान है।
शाह की सर नज़रों से वो इतना बौखला चुकी थी कि शाह के हाथ में अपना ही लॉकेट देख ही ना पाई। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, जाओ लॉकेट ढूंढ कर पहन कर आओ, फिर मैं तुम्हें तुम्हारी बहन के पास लेकर जाऊंगा। शाह ने इतना कहा जबकि अबान ने कमरे की तरफ दौड़ लगा दी। शाह भाई, आपके हाथ में तो है। क्या वो जो आपके हाथ में है वो अबान का लॉकेट नहीं? रादिया ने इसके हाथ में अबान का लॉकेट देख चुकी थी, इसलिए पूछा। हाँ रादिया भाभी, इसी का है, लेकिन देखें कितनी बेवकूफ़ है, मेरे हाथ में देखने की बजाय वो कमरे की तरफ भाग गई। वो शादी से पहले रादिया को अपनी बहन कहता था, लेकिन जब इसकी शादी हमजा से हो गई तो इसने इसे एहतरामन भाभी कहना शुरू कर दिया, जिस पर रादिया ने भी कोई एतराज़ नहीं किया था। तो इसको इसका लॉकेट वापस कर दें, बेकार में बेचारी परेशान हो रही है, क्योंकि इसे होश में होना चाहिए। अपनी चीज़ों का कितनी मोहब्बत से मैंने इसे ये तोहफ़ा दिया था, जिसे वो कहीं पर भी फेंक कर चल दी। मैं अपनी मोहब्बत में बेतुकीरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। शाह अपने कमरे में चला गया। शाह साईं, मेरी इन लोगों पर नज़र है। वो लड़की के घर पर रह रहे हैं। लड़की के शौहर का नाम अहमद है और वो आर्मी अफसर है। इनके अलावा घर में एक नौकरानी होती है जो दिन के वक्त रहती है और रात में चली जाती है। लड़की माँ बनने वाली है। शाबाश हयात, ऐसे ही नज़र रखो इन लोगों पर। और बताओ, तो मुझे मेरा पोता कब वापस लेकर आ रहे हो मेरे पास? बहुत जल्द शाह साईं, आप फिक्र न करें। ये तो आपने कहा था कि अभी अगर मैं छोटे साईं को यहाँ ले आया तो शमीर साईं को शक हो जाएगा, इसीलिए मैंने छोटे साईं को अब तक यहाँ नहीं लेकर आया। लेकिन आप फिक्र ना करें, जैसे ही कोई मौका हाथ लगता है मैं आमना को रास्ते से हटाकर छोटे साईं को आपके पास ले आऊँगा। वो अभी तक यही बातें कर रहे थे जब शमीर तेज़ी से घर से बाहर निकला, जबकि इफ़त भी इसके पीछे ही जा रही थी। शमीर, नाश्ता तो करके जाएं। अच्छा, मैं नहीं आती आपके सामने, अल्लाह का वास्ता है नाश्ता तो करें। इफ़त रोते हुए अपने शोहर को मनाने की कोशिश कर रही थी, जो गुस्से से घर से बाहर निकल चुका था। क्या बात है बेटा, तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? क्या शामिर तुम्हारे साथ ठीक नहीं? अगर ऐसा है तो हमें बताओ। उन्हें शामिर के रवैये पर बहुत गुस्सा आ रहा था। नहीं ताया जान, ऐसी कोई बात नहीं, सब ठीक है। आप प्लीज़ इनके साथ मज़ीद ज़बरदस्ती करके मेरी ज़िंदगी को और मुश्किल मत बनाइएगा। इतना कहकर इफ़त चलेगी, जबकि बाबा साईं ये सोच रहे थे कि कहीं शामिर की ज़िंदगी में ज़बरदस्ती इफ़त को शामिल करके उन्होंने कोई गलती तो नहीं कर दी। तकरीबन आधे घंटे से कमरे की हर चीज़ चेक कर चुकी थी, लेकिन इसका लॉकेट था कि कहीं मिल ही नहीं रहा था, जबकि शाह आराम से बेड पर बैठा इसकी कार्रवाई देख रहा था। मैंने इसे अपनी गर्दन से नहीं उतारा था, मुझे नहीं पता वो कहाँ चला गया। अपनी कोशिश में नाकाम होने के बाद वो रोते हुए शाह के सामने आई। आई एम सॉरी शाह, मैंने आपका तोहफ़ा मैं नहीं संभाल पाई। अब आप मुझे इस बात की सज़ा देंगे ना? आप कोई भी सज़ा दे दें, बेशक मुझे मारें, लेकिन प्लीज़ मुझे मेरी बहन से मिलवाने लेकर ज़रूर जाइएगा। शाह ने बेयकीनी से सामने खड़ी नाजुक सी लड़की को देखा, जो इस पर इतना भी एतबार नहीं करती थी कि एक मामूली सा लॉकेट के लिए वो अपना वादा तोड़ देगा। कितनी बेएतबारी कर दी थी उसने उसके सामने अपनी ज़ात। अगर कोई और चीज़ होती तो शायद इतना रिएक्ट ना करता, लेकिन ये लॉकेट इसने अबान की मौजूदगी का पता देता था। इसमें मौजूद ट्रेसिंग डिवाइस शाह को इसे ढूंढने में मदद देती थी। गुड। से पहले अबान ने कितनी बार भागने की कोशिश की थी और शाह को हमेशा इस डिवाइस की वजह से ही इसकी मौजूदगी का पता चला था। शाह उठकर इसके सामने आया और अपनी जेब से वो लॉकेट निकाला। अबान ने बेयकीनी से देखा वो कब से इस लॉकेट को ढूंढ रही है और शाह ने इसे अपनी जेब में लिए घूम रहा था। अबान को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो बेचारी क्या कर सकती थी। शाह ने मोहब्बत से इसकी सुराहीदार गर्दन में लॉकेट पहनाया। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ कि ये तुम्हारी आखिरी गलती है। बात समझ में? इसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। आई बात समझ में? अपनी बात का जवाब न मिलने पर वो फिर से बोला, जी जी। अबान धीरे से मनमनाई। गुड गर्ल, मैं तुम्हारा बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ। अबान आईने के सामने खड़ी धीरे से मुस्कुराए, फिर नजरें झुका गई, जबकि शाह की गाड़ी आवाज़ सुनकर इसे कमरे से बाहर दौड़ लगा दी। सो रहा था जब इसे अपने चेहरे पर पानी की ठंडी नरम नरम बूंदों को एहसास हुआ। इसने अपनी आंखें खोली तो सामने हसीन मंजर देखकर कहीं खो सा गया। वो शायद अभी नहाकर निकली थी और टॉवल से अपने बाल सुखा रही थी, जबकि इसके लहराते गीले बालों से कहीं बूंदें फर्श पर और इसके चेहरे पर गिर रही थी। वो बिना आवाज किए उठा और धीरे से गनवा को अपने बाहों में ले लिया और इसके अचानक ऐसा करने पर गनवा बौखला गई, लेकिन वो इसकी बौखलाहट से महफूज होता हुआ
مزید تنگ کرنے لگا۔ یہ سب میری زندگی کی سب سے حسین صبح ہے، پلیز پلیز ایسا نہ کریں۔ دیکھ کر ریز کو اب اس پر ترس آ گیا اور اس نے اسے اپنی باہوں سے آزاد کر دیا۔ میں اماں کو ناشتے کے پہلے کی دعا دے کر آتا ہوں، تب تک تم تیار ہو جاؤ اور باہر آ جاؤ۔ بس اتنا کہہ کر وہ باہر نکل گیا تو ریز فریش ہونے سے پہلے اپنی ماں کو میڈیسن دیتا تھا۔ کل اس کے باپ نے اس سے کہا تھا کہ اس نے ریز کی منتیں کی ہیں اس نکاح کے لیے، تو یہ سب کیا تھا؟ اگر اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا اور کچھ دنوں میں اسے طلاق دے دے گا تو اسے اس قدر قریب کیوں آ رہا ہے؟ تو کیا وہ اب اس کے ساتھ ٹائم پاس کر رہا ہے؟ سوچو ہی سوچو میں اب اسے ریز پر بے تحاشا غصہ آنے لگا۔ کیا وہ ٹائم پاس کرنے کی چیز ہے؟ کیا وہ اب اتنی بے مول ہے کہ اس کے ساتھ اس طرح اسے استعمال کیا جائے؟ نہیں ریز خان، میرا باپ مجبور ضرور ہے، لیکن میں اتنی گئی گزری نہیں کہ وہ مجھے تمہارے استعمال کی چیز بنا دے۔ یہ نکاح میری مجبوری ضرور ہے، لیکن یہ مت سوچنا کہ تم میرے پاس آ سکتے ہو۔ نہ جانے کیوں اماں کے کہنے پر وہ یہاں اس کمرے میں آئی۔ وہ بھی انہی سوچوں میں تھی کہ ریز کمرے میں واپس آیا۔ ارے تم ابھی تک یہیں کھڑی ہو؟ اس سے پہلے کہ ریز اس کے پاس آتا، میں باہر جا رہی ہوں، یہ کہہ کر غنوہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی اور اس کے اس طرح بھاگنے پر ریز نے زوردار کہکا لگایا۔ شاہ، ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ یہ کس کا گھر ہے؟ ابان ریز کے گھر کے سامنے گاڑی رکتے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ یہ تمہاری بہن کا گھر ہے ابان، اس کی شادی ہو چکی ہے اور اب وہ یہیں رہتی ہے، شاہ نے پرسکون انداز میں بتایا، لیکن ابان یہ بات سوچ کر پرسکون نہ رہ سکی۔ کیا آپ ہی کی شادی ہو گئی؟ ایسے کیسے کر سکتی ہیں وہ شادی، وہ بھی مجھے بتائے بغیر؟ ابان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کتنے خواب دیکھے تھے اس نے بہن کی شادی کے لیے جو ایک پل میں چکنا چور ہو گئے۔ پرنسس پلیز اب رونا مت شروع کر دینا، ہر انسان کی لائف میں کبھی نہ کبھی ایسے موڑ آتے ہیں، اس طرح کے فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ غنوہ کی زندگی میں بھی ایسا ہی موڑ آیا تھا، اور اب تم پلیز اس بات کو لے کر اس سے ناراض مت ہونا۔ تم اس سے مل رہی ہو تو اس کے بعد ہم کراچی جا رہے ہیں، فلائٹ میں جانے میں صرف 1 گھنٹہ باقی ہے، سو میں نہیں چاہتا کہ تم اداس ہو کر یہاں سے جاؤ۔ شاہ نے یہ کہتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ ریز نے کھولا اور شاہ کو دیکھ کر اسے کچھ عجیب سا لگا۔ اتنا بڑا شخص اس کے گھر میں کیا کر رہا ہے؟ جبکہ پاس کھڑی پیاری سی لڑکی کی صرف تصویر دیکھی تھی اس نے اب تک، لیکن اسے دیکھتے ہی وہ فوراً پہچان گیا کہ یہ غنوہ کی بہن ابان ہے۔ آؤ ابان، تم وہاں کیوں کھڑی ہو؟ غنوہ اندر ہے، انہیں اندر آنے کا راستہ دے کر غنوہ کو بتانے چلا گیا۔ غنوہ یہاں کیا کر رہی ہو؟ باہر نکلو، ابان آئی ہے تم سے ملنے، ریز نے آتے ہی جھٹکا دیا۔ غنوہ پہلے تو بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی، پھر کمرے سے باہر نکل گئی۔ ریز کی بات سچ تھی، ابان اور شاہ باہر صوفے پر بیٹھے تھے۔ ابان غنوہ کو دیکھتے ہی فوراً بھاگ کر اس کے پاس آئی اور غنوہ نے وہیں سے باہیں کھول کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا، جبکہ اس کے سینے سے لگ کر ابان رونے لگی۔ آخر اتنے دنوں بعد اپنی بہن سے ملی تھی۔ غنوہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ سنو، تم اسے اپنے کمرے میں لے جاؤ، وہاں بیٹھ کر تم دونوں خوب باتیں کرو، تب تک میں، اس نے شاہ کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا اشارہ سمجھ کر غنوہ کو غصہ آنے لگا کہ وہ اس شخص کی مہمان نوازی کرنا چاہ رہا تھا جس نے اس کی بہن اور اس کے باپ کو برباد کر دیا تھا، لیکن وہ فی الحال کچھ نہیں کہہ پائی اور اس وقت اسے ابان سے ملنے کی خوشی تھی۔ یہ نہ ہو شاہ کو کچھ کہنے پر ابان اس سے دور نہ ہو جائے۔ وہ ابان کو لے کر اماں کے کمرے میں آ گئی۔ ابان، ان سے ملو، یہ ہیں اماں، ریز کی ماما، آپ دونوں باتیں کریں، تب تک میں آپ کے لیے کچھ بنا کر لاتی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر کچن میں چلی گئی۔ اماں ابان سے باتوں میں لگ گئی۔ ریز شاہ کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ شاہ کا فی الحال کسی سے بھی بات کرنے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ اس نے اس کو بس اتنا بتایا کہ اسے تھوڑی دیر میں نکل رہا ہے۔ آپ لوگ واپس جا رہے ہیں؟ میرا مطلب ہے ابان بھی آپ لوگوں کے ساتھ جائے گی؟ شاہ نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ ریز اس سے اتنی نارملی بات کیسے کر رہا تھا، جبکہ ریز 2-3 بار اس کے آفس میں آیا تھا، لیکن شاہ نے اسے ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس سے پہلے شاہ نے صرف ایک بار ریز کو فون کیا تھا اور اس کے علاوہ آج تک ان دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، میری بیوی ہے، آف کورس میرے ساتھ جائے گی، شاہ نے رکھے انداز میں کہا۔ دیکھیں شاہ، لالا نے جو کچھ کیا وہ اس پر شرمندہ ہے، میں مانتا ہوں یہ سب کچھ بھلانا بہت مشکل ہے، لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے دل میں تھوڑی سی گنجائش پیدا کریں۔ اس سب میں ابان اور غنوہ کی کوئی غلطی نہیں، پلیز ابان کو سزا نہ دیں۔ شاہ نے حیرانگی سے اس کے طرف دیکھا۔ تو کیا یہ سب کچھ جانتا ہے؟ کیا لالا نے اسے سب کچھ بتا دیا ہے؟ تمہیں کیسے پتا؟
शाह ने पूछा। जी मुझे सब कुछ लाला ने बताया है, रेस ने पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया। हाँ 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 हाँ, यानी तुम लाला के लाडले दामाद, इसने अपने काले चट्टे तुम तक बता रखे हैं। अच्छी बात है। सब कुछ जानने के बाद भी रेस का लाला की सिफारिश करना शाह को अच्छा नहीं लगा था। वो एक जलील इंसान है रेस। मेरी तुमसे या गनवा से कोई दुश्मनी ही नहीं। अगर मेरी गनवा से कोई दुश्मनी होती तो मैं इसके निकाह में तुम्हें फ़ोन करके ये ना कहते कि तुम्हारा वहाँ जाना ज़रूरी है। मुझे लाला से जुड़ी हर बात पता। हाँ, मैं तुम लोगों पर नज़र रखता हूँ। मैं जानता था कि तुम गनवा को पसंद करते हो और इससे शादी करना चाहते हो। अगर मेरे दिमाग में गनवा के साथ कुछ गलत करने का इरादा होता तो मैं इसके निकाह में तुम्हें कभी नहीं भेजता। मैं जानता था कि तुम इस बुरे वक्त में इसका साथ दोगे और मुझे ये भी पता था कि लाला जल्द से जल्द गनवा की किसी के साथ भी शादी कर देगा। मैं मोहब्बत पर यकीन रखता हूँ रेस, बस इसीलिए मैंने तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत देने की कोशिश की, जिसमें मैं कामयाब रहा। मैं किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करना चाहता। हाँ, मैं अबान के साथ जुल्म कर चुका हूँ, लेकिन इसके साथ भी जो कुछ हुआ वो मेरा पर्सनल मैटर है। अबान के साथ की गई ज़्यादती का ज़ाला मैं ज़रूर करूँगा। वो मेरी है और हमेशा मेरी रहेगी। शाह हर मामले में बदल सकता था, लेकिन अबान के मामले में नहीं। और लाला भी से मुझसे दूर करना चाहता है, जो मेरी बर्दाश्त से बाहर है। मैं आपका एहसान मंद हूँ, आपने मुझे मेरी मोहब्बत दी। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूँगा। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा, अपने दिल में लाला के लिए थोड़ी सी गुंजाइश पैदा करें। अभी शाह से बात कर ही रहा था जब इसका फ़ोन बजा। फ़ोन पर हमजा था। हाँ हाँ हमजा, हम लोग निकल रहे हैं, तुम लोग एयरपोर्ट पहुँचो, मैं सीधा एयरपोर्ट पर ही आऊँगा। रे ज़बान को भुला दो, हमें निकलना होगा। तुम्हारा जाना ज़रूरी है क्या? यहीं रुको मेरे पास। अगर तुम कहो तो मैं शाह से बात करती हूँ। नहीं आपी, शाह ने मुझसे वादा किया है कि वो हम वापस आएंगे। मैं बहुत जल्द वापस आपसे आकर मिलूंगी और आपको फ़ोन भी किया करूंगी। गनवा को उम्मीद तो ना थी कि अबान शाह के साथ पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रही है। न जाने इसके बाप ने ऐसा क्या किया था जिसकी सज़ा इसकी बहन को मिल रही थी। लेकिन ये जानकर गनवा को खुशी हुई कि शाह ने अबान के साथ भी कुछ गलत नहीं किया। अबान जाते हुए बहुत रोई और शाह अबान को लेकर चला गया। वो सीधे एयरपोर्ट गए थे। अबान सारे रास्ते रोती रही, लेकिन शाह ने इसे चुप करवाने की कोशिश नहीं की। वो जानता था कि वो अपनी बहन से अलग होने की वजह से बहुत उदास है। गाड़ी से निकलते हुए शाह ने किसी को फ़ोन किया। इंस्पेक्टर, लाला को छोड़ दो, थोड़ी देर में मेरा वकील आकर इसकी ज़मानत करवा देगा। मैंने जो इस पर केस किया था वो मैं वापस ले रहा हूँ। अबान ने हैरानगी से शाह की तरफ देखा, जो अपना वादा निभा रहा था। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, तुम बस लाला को छोड़ दो। पता नहीं इंस्पेक्टर भी क्या क्या बोल रहा था, लेकिन शाह ने फ़ोन बंद कर दिया। चलो जान, हमजा और रादिया हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। उसने अबान की तरफ देखा और फिर हाथ पकड़कर एयरपोर्ट के अंदर चला गया। अबान पहली बार जहाज़ में बैठने की वजह से बहुत घबराई हुई थी, जबकि शाह इसकी घबराहट नोट कर चुका था। डरने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शाह, जब हम अगली बार यहाँ आएंगे तो मैं जहाज़ में बिल्कुल नहीं आऊँगी, हम बाय रोड आएंगे। अबान हल्का सा मनमनाई। जान, हम दोबारा यहाँ क्यों आएंगे? मैं हर बात तुम्हें घुमाने मुल्तान तो नहीं लेकर आऊँगा ना। हनीमून पर मैं तुम्हें पेरिस ले जाने का प्लान कर रहा हूँ। पेरिस भी जहाज़ पर जाएंगे? अबान ने मासूमियत से पूछा। नहीं, टांगे पर, शाह ने शरारत से कहा। क्या सच्ची? मैं बैठी हूँ टांगे पे, बहुत मज़ा आता है। अबान ने एक्साइटमेंट में कहा, जिस पर शाह का कहका भी साफ्ता था। प्रिंसेस, पेरिस को यहाँ से 1-2 घंटे के फासले पर नहीं, बल्कि एक अलग मुल्क है। ऑफ कोर्स हम जहाज़ पर जाएंगे। तुमने कभी पेरिस के बारे में सुना नहीं क्या? शाह ने समझाते हुए कहा। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? क्रिकेट टीम में पेरिस की कोई टीम ही नहीं, तो मुझे कैसे पता चलेगा? और ना ही कोई किसी बुक में इसका जिक्र है। अबान ने मासूमियत से कहा। तुम क्रिकेट देखती हो? शाह ने मुस्कुराकर पूछा। एक वक्त था शाह क्रिकेट का बहुत शौकीन था। वो और हमजा कोई भी मैच मिस नहीं करते थे, लेकिन फिर दोनों ही बिजनेस में इस हद तक डूब गए कि वापस क्रिकेट देखने का मौका ही नहीं मिला। हाँ, मैं तो सारे मैच देखती हूँ। इसके बाद अबान शुरू हो गई। इसने क्रिकेट की अलिफ से लेकर ये तक सारी हिस्ट्री बता दी।
جس کی وجہ سے ابان کا جو ڈر جہاز میں بیٹھنے کا تھا وہ کم ہو گیا۔ نہ تو ابان کی باتیں ختم ہونے میں آ رہی تھی اور نہ ہی شاہ چاہ رہا تھا کہ وہ اپنی باتیں ختم کرے، کیونکہ آج ابان نے پہلی بار کھل کر شاہ سے اتنی ساری باتیں کی تھی۔ شاہ بہت دلچسپی سے اس کی باتیں سن رہا تھا اور وہ جو کچھ جانتا تھا اس پر اس طرح ریئیکٹ کر رہا تھا جیسے اسے کچھ پتہ ہی نہیں، اور اس کے اس طرح سے ریئیکٹ کرنے پر ابان اور بھی ایکسائٹیڈ ہو کر اسے اور بتانے لگتی۔ شاہ کا دل چاہا کہ یہ سفر کبھی ختم ہی نہ ہو، اس کی پرنسس ایسے ہی سے باتیں کرتی رہی۔ شاہ غنواپی سے وعدہ کیا ہے کہ میں واپس ضرور آؤں گی، ہم پیرس سے واپس آئیں گے تو واپس ملتان آئیں گے آپی سے ملنے کے لیے۔ بات کرتے کرتے ابان ایک سیکنڈ کو رک کر اس کے چہرے پر دیکھنے لگی جہاں کوئی خراب تاثرات نظر نہ آئے۔ ہم واپس آئیں گے نا شاہ؟ ابان نے پھر معصومیت سے پوچھا۔ ہاں ضرور آئیں گے۔ تم یہ چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا فیورٹ کریکٹر کون سا ہے؟ اسے خاموش پا کر شاہ نے ایک بار پھر سے اسے باتوں میں لگانا چاہا، جس پر ابان میڈم تو پھیل ہی گئی، ایک بار پھر سے شروع ہو گئی۔ گاڑی حویلی کے سامنے آ کر رکی تھی اور حویلی کے سبھی نوکر باہر کھڑے شاہ کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، خاص کر کے راحت بابا اور اختر۔ اس نے اختر کو فون پر بتایا تھا کہ وہ شادی کر کے آ رہا ہے اور اس کے ساتھ اس کے گھر کی مالکن بھی ہوگی جس کے لیے اسپیشلی انتظامات کیے جائیں۔ شاہ کے حکم کے مطابق حویلی کو کسی دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ حویلی سے اندر جانے کے راستے پال پر پھول ہی پھول تھے۔ ابان گاڑی سے باہر نکل کر گھر دیکھنے لگی۔ یہ تو اتنا بڑا گھر ہے، ہم یہاں رہیں گے؟ ابان نے رادیہ سے پوچھا۔ ہم نہیں، تم اور شاہ بھائی یہاں رہو گے، ہمارا گھر یہاں سے کچھ فاصلے پر ہے لیکن تمہیں وہاں بھی آتے رہنا ہوگا، رادیہ نے اسے محبت سے پچکارتے ہوئے کہا۔ اسے باتوں میں لگے دیکھ کر شاہ بے ساختہ مسکرایا۔ فلائٹ میں بھی وہ ایک سیکنڈ کو چپ نہ ہوئی، پھر بولتے بولتے تھک کر وہیں سو گئی۔ شاہ نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور سجے ہوئے راستے پر سے ہوتا ہوا حویلی کے اندر جانے لگا۔ ابان بھی مزے سے اندر جانے لگی، آخر اسے بھی تو اندر سے یہ حویلی دیکھنی تھی جو باہر سے ہی اپنی مثال آپ لگ رہی تھی۔ اس گھر کو گھومتے گھومتے تو مجھے پورا مہینہ لگ جائے گا، اس نے رادیہ کے کان میں سرگوشی کی، جسے شاہ نے بھی بآسانی سن لیا۔ تمہارا ہی گھر ہے جان، تم ایک مہینہ لگاؤ یا ایک سال، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اتنے بڑے گھر میں اور کون کون رہتا ہے؟ اس بار سوال ڈائریکٹ شاہ سے پوچھا گیا تھا۔ میں اور میری پرنسس، شاہ نے اس کی چھوٹی سی ناک کو چھوتے ہوئے کہا۔ ہاں صرف ہم اور کوئی نہیں؟ ابان نے منہ کھول کر کہا، جبکہ شاہ اس کے ہم کہنے پر خوش ہو گیا۔ ہاں میری جان، صرف میں اور تم، باقی کچھ نوکر ہیں جو شام کو اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں اور یہیں کچھ سرونٹ کوارٹر میں رہتے ہیں۔ السلام علیکم بیبی جی، راحت بابا نے ابان کو سلام کیا، جس پر ابان نے فوراً آگے بڑھ کر اپنا سر ان کے سامنے جھکایا۔ راحت بابا نے گھبرا کر شاہ کی طرف دیکھا، جبکہ وہ مسکرا رہا تھا، تو بابا نے سکون کا سانس لیتے ہوئے کپ کپاتے ہاتھوں سے اس کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرا۔ اب تم اپنے کمرے میں چل کر آرام کرو، پھر 2 دن بعد ہمارا ولیمہ ہے، اس کی بھی تیاری کرنی ہے۔ ولیمہ؟ ابان نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں میری جان، اب شادی ہوئی ہے تو ولیمہ تو ہوگا، اور ویسے بھی شہر کے سبھی لوگ تمہارے شوہر کو جانتے ہیں۔ رادیہ اسے کمرے میں لے جاؤ، اپنی بات مکمل کر کے اس نے رادیہ سے کہا۔ لیکن مجھے پہلے یہ گھر دیکھنا ہے، بعد میں آرام کرنا ہے، ابان جلدی سے بولی کہ کہیں رادیہ اسے اپنے ساتھ لے ہی نہ جائے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، باہر کتوں کے بھونکنے کی آواز پر اس کی چیخیں نکل گئی۔ اس نے جلدی سے شاہ کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں پکڑا۔ شاہ، یہ کتے کہاں بھونک رہے ہیں؟ مجھے کتوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ شاہ کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں لیے وہ اس کے بالکل پاس کھڑی تھی۔ جان، گھبرانے کی ضرورت نہیں، وہ میرے کتے ہیں اور باہر ہیں، وہی بندھے ہوئے ہیں، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ شاہ نے اس کو گھبراتے ہوئے دیکھ کر سمجھانا چاہا۔ نہیں شاہ، آپ مت رکھیں یہ کتے، یہ بہت برے ہوتے ہیں، کاٹ لیتے ہیں۔ جب میں بہت چھوٹی تھی نا، تب گلی کا کتا میرے پیچھے بھاگتا مجھے کاٹنے کے لیے، پر میں بہت تیز بھاگی، اتنا تیز کہ وہ تو مجھے نہیں پکڑ پایا، ورنہ مجھے کاٹ لیتا۔ ابان اب بھی اسی حالت میں کھڑی سی سب کچھ بتا رہی تھی جیسے اس کا کوئی بہت ہمدرد ہو، جبکہ اس کی باتیں سن کر شاہ سوائے مسکرانے کے اور کچھ نہیں کہہ پا رہا تھا۔ لیکن ابان، میرے ڈاگیز اس کتے سے بہت الگ ہیں، یہ میری بات سمجھتے ہیں اور مانتے بھی ہیں، آؤ چلو میں تمہیں ان سے ملواتا ہوں۔ اس کا ہاتھ زبردستی پکڑے حویلی سے باہر لے جا رہا تھا، جبکہ اب ابان مسلسل مزاحمت کر رہی تھی۔ نہیں مجھے نہیں جانا، آپ اکیلے جائیں،
وہ مجھے کاٹ لیں گے۔ وہ مسلسل مزاحمت کر رہی تھی لیکن شاہ اب اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے باہر لے جا رہا تھا۔ مجھے آرام کرنا ہے۔ آپ نے کہا تھا نا میں تھک گئی ہوں، تو میں تھک گئی ہوں، مجھے آرام کرنا ہے، پلیز چھوڑے مجھے۔ ابا نے پورا زور لگاتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ ہاں تم آرام کر لو، ہم شام کو مل لیں گے ڈوگی سے۔ شاہ نے اچانک ہی اس کی بات مان لی، جیسے شاہ کا مقصد ہی اسے آرام کرنے کے لیے بھیجنا تھا۔ اس کا ہاتھ چھوڑتے ہی ابا نے واپس اندر کی طرف دوڑ لگا دی اور ارادیہ کے پیچھے جا کر چھپی۔ ارادیہ آپ بھی پلیز مجھے میرے کمرے میں لے کر جائیں، مجھے بس بہت نیند آ رہی ہے، میں تھک بھی بہت گئی ہوں، آرام کرنا چاہتی ہوں، لیکن پہلے تو تمہیں یہ گھر دیکھنا تھا۔ رادیہ نے بھی اپنی ہنسی دباتے ہوئے کہا، بعد میں دیکھ لیں گے، گھر کون سا کہیں بھاگا جا رہا ہے، پہلے آرام کرنا ضروری ہے نا۔ اس کی بات سن کر حمزہ کہکا لگاتا ہوا حویلی سے باہر شاہ کی طرف چلا گیا، جہاں وہ اپنے کتوں کے پیٹ سہلا رہا تھا۔ فون کب سے بج رہا تھا لیکن نگین نہ تو فون اٹھا رہی تھی اور نہ ہی کسی کو اٹھانے دے رہی تھی، خود بیٹھی روئی جا رہی تھی۔ احمد نے اسے کرانے کا وعدہ کیا تھا لیکن وہ ابھی تک نہیں آیا۔ وہ اس سے شدید ناراض تھی اور بات نہ کرنے کا ارادہ بھی کر چکی تھی، لیکن فون تھا کہ اب خاموش ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ آخر تنگ آ کر آمنہ نے فون اٹھا لیا، لیکن فون پر سننے والی خبر نے اس کے روہنٹے کھڑے کر دیے تھے۔ میجر احمد کی شہادت کی خبر نگین کی زندگی ہلانے کے لیے کافی تھی۔ یہ خبر سنتے ہی نگین بے جان قدموں سے فون کی طرف بڑھی اور وہیں زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کی طبیعت اچانک خراب ہو چکی تھی۔ آمنہ کو لگا کہ جیسے اس کا وجود ہی بے جان ہو چکا ہے، لیکن پھر کچھ دیر بعد نگین کی چیخوں سے پورا گھر گونج اٹھا۔ آمنہ سے اب اس کی تکلیف دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ نگین کی طبیعت بہت بگڑ چکی تھی۔ آمنہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں، کیونکہ اگر ابھی اسے ایسے ہاسپٹل لے کر جاتی تو راستے میں ہی یقیناً نگین دم توڑ سکتی تھی۔ ایک ہی تو رشتہ تھا اس کے پاس اور وہ اب اس کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ اس نے محلے کی عورتوں کو جمع کیا اور گھر ہی میں نگین ایک بچی کو جنم دیا، ایک چھوٹی سی بچی جو دنیا میں آنے سے پہلے ہی یتیم ہو چکی تھی۔ ریز ولیمے کے سارے انتظامات کر چکا تھا، لیکن نہ جانے کیوں گنوا اسے منہ نہیں لگا رہی تھی۔ وہ تو سب کچھ ٹھیک تھا، یہ شادی گنوا کی مرضی سے نہیں ہوئی، لیکن وہ اسی حد تک اسے اگنور کیوں کر رہی ہے؟ ابھی کچھ دیر پہلے اس نے گنوا کو کہا تھا کہ تیار ہو جائے، وہ اسے اس کے بابا سے ملوانے کے لیے لے جائے گا، تب بھی وہ کوئی جواب میں کچھ نہیں بولی۔ ریز واپس آیا، گنوا بالکل تیار کھڑی تھی۔ چلو آؤ باہر، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اتنے سوچا کہ اس بار میں وہ واپسی پر گنوا سے ضرور بات کرے گا۔ کچھ ہی دیر میں گنوا باہر آ گئی، گاڑی میں بھی ریز نے اس سے کوئی بات نہیں کی، لیکن گنوا تھی جو صرف ہاں میں جواب دے رہی تھی۔ پھر ریز نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بابا کی وجہ سے پریشان ہو یا شاید ابان کے جانے کی وجہ سے۔ تھانے میں انہیں یہ بات پتہ چلی کہ لالا کی تو ضمانت ہو چکی ہے، بابا کی ضمانت ہوگی اور انہوں نے ہمیں بتایا نہیں۔ چلیں گھر چلتے ہیں، ہو سکتا ہے بابا گھر گئے ہوں۔ لیکن سارے راستے میں گنوا نے اس سے بس یہی بات کی تھی، لیکن گھر پہنچ کر بھی انہیں مایوسی ہوئی کیونکہ لالا وہاں پر بھی نہیں تھا۔ آخر بابا کہاں چلے گئے؟ ہمارا تو کوئی رشتہ دار بھی نہیں، اور وہ اس طرح سے کیسے جا سکتے ہیں مجھے بتائے بغیر؟ نہ جانے کیا سوچ آتے ہی گنوا رونے لگی۔ ریز کو وہ کبھی بھی اتنی کمزور نہیں لگی، اس طرح سے روتے دیکھ کر ریز کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ چلو گھر چلتے ہیں گنوا، تمہارے بابا بالکل ٹھیک ہیں اور انشاءاللہ واپس آتے ہیں تو ہم ان سے رابطہ کریں گے۔ وہ اسے بہلا کر واپس گھر لے آیا، لیکن گھر آنے کے بعد بھی گنوا یہی سوچتی رہی اور پھر شام ہوتے ہی ایک بار پھر سے اماں کے کمرے میں آ کر سونے لگی۔ ارے بیٹا، تم اب یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں اب اپنے کمرے میں جانا چاہیے، تمہارا شوہر تمہارا انتظار کر رہا ہے، اماں نے اسے سمجھانا چاہا۔ نہیں اماں، میں آپ کے ساتھ سونا چاہتی ہوں، کیا آپ مجھے یہاں نہیں سونے دیں گی؟ گنوا کے چہرے کی اداسی دیکھ کر اماں نے اسے اپنے پاس سونے دیا، جبکہ دوسری طرف ریز ساری رات بے چین رہا۔ رمشا کے پیدا ہونے کے بعد نگین تو جیسے ہوش ہی کھو بیٹھی تھی۔ وہ نہ تو کسی سے بات کرتی اور نہ ہی کسی سے کچھ کہتی، صرف شاہ کو اپنے سینے سے لگائے روتی رہتی۔ اس نے تو اپنی بیٹی کو بھی ٹھیک سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ نہ آمنہ سے بات کر رہی تھی اور نہ ہی ملازمہ سے، لیکن احمد کی موت کے چوتھے دن جب شاہ اس کے پاس گیا تو اسے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ احمد کی شہادت کو اب 1 مہینہ ہو چکا تھا، لیکن ان کا غم اب بھی تازہ تھا۔ ایک احمد کا غم تھا اور دوسری نگین کی طبیعت جو دن بدن گرتی جا رہی تھی۔
وہ 3 تک کھانا نہیں کھاتی تھی۔ جب آمنہ کی برداشت سے باہر ہو جاتا تو اسے ڈانٹ دیتی یا پھر اپنی محبت کا واسطہ دے کر کچھ نہ کچھ کھانے کی منتیں کرنے لگتی، جبکہ شاہ ہر وقت رمشا کے سر پر سوار رہتا۔ یہ نام تک اسے شاہ نے دیا تھا۔ یہ نام اس کے اسکول کی ایک 1 کلاس کی بہت ہی پیاری سی بچی کا تھا جو شاہ کو بہت اچھا لگتا تھا، سو یہ نام اس نے اپنی پیاری سی گڑیا کو دے دیا اور وہ اس کا بہت خیال رکھتا۔ ہمیشہ اسے اٹھائے کبھی ایک طرف تو کبھی دوسری طرف گھومتا رہتا، جب وہ روتی اسے کسی ماں کی طرف اپنے گلے لگا کر چپ کرواتا۔ شاہ اور ابان کو ان کی حویلی چھوڑ کر حمزہ رادیہ کے ساتھ اپنے گھر چلا گیا۔ سفر کی وجہ سے وہ لوگ کافی تھک گئے تھے، جبکہ کھانا شاہ کے گھر سے کھا کر آئے تھے۔ رادیہ تو آتے ہی سونے کو لیٹ گئی۔ اس وقت اس کے ذہن میں نگاہ بیگم کا خیال بھی نہیں تھا۔ رات تقریباً 12:30 بجے اس کا فون بجا۔ رادیہ تو سو رہی تھی، لیکن حمزہ ابھی اپنے آفس سے کچھ کام کر رہا تھا اور اس کا فون بجتے دیکھ کر اسے تھوڑی سی حیرانگی ہوئی، کیونکہ رادیہ کے فون پر سوا اس کے یا شاہ کے کسی اور کا فون آ ہی نہیں سکتا تھا۔ کہاں کہ یہ انجان نمبر؟ اس نے سوچتے ہوئے فون اٹھا لیا، لیکن 2-4 بار ہیلو ہیلو کرنے کے بعد بھی کوئی جواب نہ آیا تو اس نے فون بند کر دیا۔ ابھی فون رکھے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ وہ پھر سے بجنے لگا۔ حمزہ نے فون اٹھایا اور ایک بار پھر سے انجان نمبر، ہو سکتا ہے کوئی رانگ نمبر ہو۔ فون کے بجنے پر رادیہ کی آنکھ کھل چکی تھی۔ کیا ہوا حمزہ؟ کس کا فون آ رہا ہے؟ رادیہ نے سوئی جاگی کیفیت میں پوچھا۔ پتہ نہیں، شاید کوئی رانگ نمبر ہے۔ اس نے رادیہ کی طرف فون بڑھایا تو رادیہ نے فون اٹینڈ کر کے اپنے کان سے لگا لیا۔ ہیلو، گھوم آئی رمشا، سفر کیسا رہا تمہارا؟ نگاہ بیگم کی شاطرانہ آواز گونجی، جسے سنتے ہوئے رادیہ کے کان بھی سن ہو چکے تھے۔ کوئی بولا؟ حمزہ نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ رانگ نمبر ہے شاید۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے فوراً فون بند کر کے رکھ دیا۔ ارے بند کیوں کر دیا؟ حمزہ نے اسے گھبراتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ میں نے سوچا ایسے ہی ساری رات کوئی تنگ کرے گا، پتہ نہیں کون ہے۔ رادیہ نے ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے بہانہ بنایا۔ اچھا ہوا تم نے فون بند کر دیا۔ وہ اس کے پاس آتے ہی تھوڑی دیر پہلے کی فون کال کو فراموش کر چکی تھی۔ اسے یقین تھا کہ حمزہ ہر مشکل گھڑی میں اس کا ساتھ ضرور دے گا۔ ابان کی آنکھ کھلی تو شاہ اس کے بالکل پاس تھا۔ اس کے ماتھے پر بکھرے ہوئے بال تھے، جبکہ گھنی پلکوں سے اس کی پوری آنکھیں چھپی ہوئی تھیں۔ اس نے آج تک کسی مرد کی اتنی گھنی پلکیں نہیں دیکھی تھیں۔ ذرا ذرا سی داڑھی اسے مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ بے شک اس کا شمار حسین ترین مردوں میں ہوتا ہوگا۔ اس کے چہرے کو دیکھتے دیکھتے ابان کو نہ جانے کتنا وقت ہو چکا تھا، لیکن اس کی آنکھیں اس کے چہرے سے ہٹنے سے انکاری تھی۔ شاہ نیند میں ذرا سا کسمسایا، شاید اس کی نظروں کی تپش سے۔ اس کے ہلنے سے ابان نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا، جیسے کوئی چوری کرتے ہوئے پکڑے جانے کا ڈر ہو، جبکہ کمرے میں صرف 0 لائٹ بلب روشن تھا، جس کی روشنی میں شاید ہی کوئی چوری کرتے ہوئے پکڑا بھی جا سکے۔ لیکن اپنے قریب، بہت قریب، شاہ کے چہرے کے سبھی نقوش وہ اپنے دل میں بسا رہی تھی۔ اس شخص نے اس کے ساتھ کتنا غلط کیا تھا، اسے اسی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں چھوڑا، اس کے باپ کو ذلیل کیا۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی وہ اس شخص سے نفرت نہیں کر پا رہی تھی۔ شام کو جلدی سو جانے کی وجہ سے اتنی رات کو اس کی آنکھ کھلی اور اس نے گھڑی کی طرف دیکھا جو ابھی صرف 3:30 بج رہے تھے۔ صبح ہونے میں بھی بہت وقت تھا۔ اس نے دوبارہ سونے کی ناکام کوشش کی، پھر سوچتے سوچتے آہستہ سے اپنے آپ کو آزاد کروایا اور کمرے سے باہر نکلا۔ اس کا ارادہ حویلی دیکھنے کا تھا۔ اب اس نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا ہی تھا جب باہر کتوں کی تیز بھونکنے کی آوازیں شروع ہو گئیں۔ اس کا ننھا سا دل کانپ کر باہر آنے کو تھا جب اس نے جلدی سے کمرے کی طرف دوڑ لگائی اور کمرے کے اندر جا کر دروازہ لا کر کے ہی سانس لی۔ وہ جن قدموں سے بل کر باہر گئی تھی، انہی قدموں سے واپس بیڈ پر آ کر لیٹ گئی اور اپنے پرانے کام میں مصروف ہو کر شاہ کو دیکھنے لگی۔ اس کمرے میں کتوں کے بھونکنے کی آواز بالکل نہیں آ رہی تھی، جبکہ کمرے سے باہر کتے ایسے بھونک رہے تھے جیسے بالکل ساتھ کھڑے ہوں۔ اس نے کتوں سے دھیان ہٹا کر ایک بار پھر سے شاہ کی طرف دیکھا اور پھر دیکھتی ہی رہی۔ اس کا ارادہ شاہ کے چہرے کا معائنہ کرنے کا تھا۔ اس نے مغرور ناک پر اپنی چھوٹی انگلی رکھنی چاہی، پھر ارادہ ترک کر دیا، پھر اپنے بالوں سے ایک لٹ نکال کر اس کے چہرے کے قریب لے گئی۔ لیکن وہ سوتا ہوا اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ اس کا دل اس کو تنگ کرنے کو بالکل نہیں کیا۔ جاگتے ہوئے اتنے خطرناک، سوتے ہوئے بالکل کسی معصوم چھوٹے بچے کی طرح۔ ابان اپنی ہی سوچ پر مسکرائی۔ پلیز مجھے اس طرح سے دیکھنا بند کرو، تمہاری وجہ سے میری نیند خراب ہو رہی ہے۔ وہ بند آنکھوں سے بولا۔ ہائے اللہ، یہ جاگ رہے ہیں،
اسے جاگتے پا کر ابان گھبرائی اور فوراً کروٹ لے کر آنکھیں زور سے بند کر لیں۔ جب شاہ نے اسے اپنے پاس کیا، تمہاری جگہ یہاں ہے میرے پاس، اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اسے اپنے پاس کیا اور پھر سے نیند کی وادی میں چلا گیا۔ لالا اس وقت ملتان سے کراچی کی ٹرین میں بیٹھا تھا۔ اسے کسی بھی طرح کراچی پہنچنا تھا۔ اس کی زندگی کا سفر وہیں سے شروع ہوا تھا۔ وہیں پر پہلی بار وہ شاہ سائیں سے ملا تھا اور پھر ان کا یقین جیت کر ان کا سب سے خاص آدمی بن گیا تھا۔ پھر اس کے ہاتھوں وہ گناہ ہوا جس کے لیے وہ آج بھی پچھتا رہا تھا۔ اسے اپنی بیٹی سے ملنا تھا۔ وہ جیل سے نکلتے ہی سب سے پہلے شاہ کے آفس گیا تھا اور وہاں سے پتہ چلا کہ وہ لوگ کراچی جا چکے ہیں اور اب وہ ان کے پیچھے کراچی جا رہا تھا تاکہ وہ اس درندے سے اپنی بیٹی کو بچا سکے۔ آج ان کا ولیمہ تھا۔ ریز اپنی پسند سے اس کے لیے ڈریس لے کر آیا تھا جو کہ بہت خوبصورت تھا۔ ریز بابا کے بارے میں کچھ پتہ چلا؟ جیسے ہی وہ کمرے میں آیا غنوہ نے اس سے پوچھنے لگی۔ نہیں غنوہ، مجھے ان کے بارے میں نہیں پتا، شاید وہ وہاں ہوں گے۔ زیر لب بڑبڑایا۔ کہاں؟ غنوہ نے پوچھا۔ نہیں، کہیں نہیں۔ ریز، آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں، پلیز مجھے بتائیے کہ بابا کہاں ہیں۔ ریز اسے لالا کی حقیقت نہیں بتانا چاہتا تھا، لیکن اس کا رونا دھونا پریشان ہونا اس کے لیے یہ بہت بڑی مشکل بن رہا تھا۔ غنوہ، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، لیکن تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ اس کے بعد تم اپنے باپ سے نفرت نہیں کرو گی۔ ریز نے تحمل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب آپ کا ریز؟ میں کیوں اپنے باپ سے نفرت کروں گی؟ ایسا کیا چھپا رہے ہیں آپ مجھ سے؟ اب غنوہ کو اس پر غصہ آنے لگا تھا جب ریز نے آہستہ آہستہ اسے لالا کی حقیقت بتانا شروع کی۔ جبکہ دوسری طرف ٹرین میں بیٹھا لالا اپنے 20 سال پچھلی زندگی کے بارے میں سوچ رہا تھا جب وہ صرف ایک کٹ پتلی تھا، وہ بھی شاہ سائیں کے اشاروں پر چلتا تھا۔ سائیں جو کہتے اسے پتھر پر لکیر مان کر حیات لالا وہ بس کر گزرتا۔ اسی کے حکم پر وہ استنامنا کو مارنے اور شہزر کو حویلی لانے گیا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے 2 آدمی آصف اور سلمان بھی تھے۔ ان کا مقصد آمنہ کو راستے سے ہٹا کر شہزر کو ہمیشہ کے لیے حویلی لے کر آنا تھا۔ ان کے لیے آمنہ کو مارنا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ وہ کام سی کمزور سی عورت، ان کا ارادہ آمنہ سے بات کرنے کا تھا۔ اگر وہ شرافت سے شاہ کو شاہ سائیں واپس کر دیتی تو اسے زندہ چھوڑ دیں گے، لیکن وہ اگر ایسا نہیں کرتی تو اس کی موت یقینی تھی، کیونکہ یہ شاہ سائیں کا حکم تھا اور حیات لالا شاہ سائیں کا حکم کیے بغیر واپس نہیں آ سکتا تھا۔ جاؤ، وہ بھی چھوٹی ہے، اس طرح بھاگنے سے تم خود بھی گرو گے اور رمشا کو بھی گرا دو گے۔ آمنہ کب سے شاہ کو پیچھے بھاگ رہی تھی، جو کبھی یہاں تو کبھی وہاں، رمشا کو اٹھائے بس بھاگے جا رہا تھا۔ نہیں ماما، میں اپنی ڈال کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، فکر نہ کریں، میں اسے نہیں گراؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھر سے بھاگا اور سیدھا نگین کے کمرے میں آ گیا۔ دیکھیے نانی، میں نے رمشا کو نہیں گرایا، تو پھر ماما اتنا غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ شاہ نے نگین سے شکایت لگائی۔ کیا ہو گیا ہے آمنہ آپی، آپ ذرا سی بات پر پریشان ہو جاتی ہیں۔ آپ جانتی ہیں نا میرا شہزادہ مجھ سے اور آپ سے زیادہ بہتر طریقے سے رمشا کا خیال رکھ سکتا ہے، نگین نے آمنہ سے کہتے ہوئے شاہ کو اپنے ساتھ لگایا۔ اگر ایسی بات ہے تو اسے ہمیشہ کے لیے میرے شاہ کو ہی دے دو نا، آمنہ نے مسکرا کر کہا تو نگین نے بے یقینی سے دیکھا، لیکن اس کی بات کو سمجھ کر بے اختیار مسکرا دی۔ کیوں نہیں آمنہ آپی، یہ تو میری بچی کی خوش نصیبی ہے۔ کیوں شاہ، کرو گے اپنی ڈال سے شادی؟ آمنہ نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے شاہ سے پوچھا۔ نہیں، میں شادی ہی نہیں کروں گا اور کبھی بھی نہیں کروں گا، اور ویسے بھی یہ میری ڈال ہے، میری دوست ہے، میں اسے اپنے ساتھ اسکول لے کر جاؤں گا۔ آنی، آپ اسے میرے ساتھ اسکول بھیج دینا۔ اپنی بات مکمل کر کے شاہزار نے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا اور اس کی بات پر وہ بے اختیار مسکرا دی۔ ابھی یہ صرف کچھ دنوں کی ہے، اتنی جلدی اسکول نہیں جا سکتی، اسے خود اپنے پیروں پر چلنے دو، پھر جائے گی تمہارے ساتھ اسکول، آمنہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، کیونکہ یہ بات تو وہ سمجھ چکی تھی کہ اس وقت اس کے ذہن میں شادی کا خیال ڈالنا صرف ایک بے وقوفی ہے۔ اگر نہیں چل سکتی تو کیا ہوا، میں اسے خود اٹھا کر لے جایا کروں گا، شاہ نے لاجک دیا، جس پر آمنہ اور نگین ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے۔ اس وقت تک وہ سب سو جایا کرتے تھے، لیکن کل شاہزر کو اسکول سے چھٹی تھی، جس کی وجہ سے اس کا ارادہ اس ساری رات اپنی ڈال سے ہی کھیلنے کا تھا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ ارے، اس وقت کون آ سکتا ہے؟ آمنہ سوچتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھول کے دیکھا تو شاہ سائیں کا سب سے خاص آدمی حیات لالا دروازے پر کھڑا تھا
اور اس کے ساتھ 2 اور آدمی بھی تھے۔ آپ لوگ یہاں؟ انہیں دیکھ کر آمنہ نے حیرت سے کہا، شاہ سائیں کا حکم ہے کہ شاہ زر کو لے کر اب حویلی میں رہیں، وہ تمہارے ساتھ نہیں رہے گا۔ اگر تم اسے سیدھے طریقے سے ہمارے حوالے کر دیتی ہو تو فائدے میں رہو گی، ورنہ ہم تمہیں راستے سے ہٹا دیں گے۔ حیات لالا نے بنا تمہید باندھے ہی بات شروع کر دی تھی۔ نہیں نہیں، میں اپنے شاہ کو کسی کو نہیں دوں گی، وہ میرا ہے اور میرے پاس رہے گا۔ لالا نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو آمنہ نے جلدی سے یہ کہہ کر دروازہ بند کرنے کی کوشش کی۔ حیات لالا نے دروازہ کے بیچ میں اپنا پاؤں ڈال کر اسے ایک طرف دھکا دے دیا۔ دروازہ پورا کھل چکا تھا۔ جاؤ بچے کو اٹھا لاؤ، اس نے آمنہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تبھی سلمان جلدی سے آگے بڑھا اور نگین والے کمرے کی طرف چل دیا جہاں سے آوازیں آ رہی تھیں، لیکن دروازے پر ہی سلمان رک گیا۔ اس کا سنجیدہ چہرہ مسکراہٹ میں بدل چکا تھا۔ سلمان جلدی کرو، وہاں کھڑے کیوں مسکرا رہے ہو؟ حیات لالا دھاڑا۔ لالا یہاں کر دیکھو تو تمہیں پتہ چلے کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ لالا غصے سے بولا۔ ارے لالا دیکھ تو، کسی شہزادی سے کم نہیں ہے یہ، سلمان گھٹیا لفرانہ انداز میں بولا۔ لالا غصے سے اس کے کمرے کی طرف بڑھا اور نگین کو دیکھ کر جس سے وہ اپنی ہی سدھ بدھ کھو بیٹھا۔ ایک تو یہاں آنے سے پہلے ان تینوں نے اچھا خاصا نشہ کر رکھا تھا۔ کیا خیال ہے لالا؟ سلمان نے شاطرانہ انداز میں کہا۔ خیال تو اچھا ہے، لالا نے کہکا لگا کر کہا، اور اس کی بات سن کر آمنہ اس کی طرف بڑھی اور گریبان کھینچ کر اسے باہر نکالنے لگی۔ نکل جاؤ گھٹیا آدمی یہاں سے، تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ خبردار تم نے جو میرے بیٹے اور میری بہن کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو، آمنہ غصے سے دھاڑتے ہوئے بولی۔ ہمت دیکھ اپنی، اور باتیں، بس ایک گولی کی مار ہے تو۔ لالا نے اپنی جیب سے ریوالور نکال کر اسے دکھاتے ہوئے کہا، لیکن آمنہ نے اس کی دھمکی سے ڈرنے کی بجائے اس کے ہاتھ سے ریوالور چھیننا چاہا، لیکن اگلے ہی لمحے گولی چلی جو سیدھی آمنہ کے بازو کو چھلنی کر گئی۔ آمنہ ڈر سے تڑپ اٹھی اور شاہ بھاگ کر اس کے پاس آیا۔ ماما، ماما کیا ہوا آپ کو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری ماں کو مارنے کی؟ شاہ دوڑ کر لالا کی طرف آیا اور اس کے پیٹ پر اپنے نازک ہاتھوں سے مکے مارنے لگا۔ جب لالا نے اس کی گردن سے پکڑا اور دور پھینکا۔ پکڑو اسے سلمان، اور آصف تم اس عورت کو، تب تک میں اسے سنبھالتا ہوں۔ یہ کہہ کر لالا اندر کی طرف بڑھا۔ لالا ہمیں چھوڑ کر، یہ تو زیادتی ہے، آصف بولا۔ میری بات تم دونوں کی باری، کچھ تو خدا کا خوف کرو، کل تمہاری اولاد بھی ہوگی، تمہاری بیٹی بھی ہوگی، اس کی تکلیف سے پاؤ گے؟ آج کسی کی بیٹی کے ساتھ ظلم کر رہے ہو تو یہی کل تمہاری بیٹی کے ساتھ ہوگا۔ آمنہ نے چلاتے ہوئے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن لالا نے اسے اپنے بوٹ والا پیر اس کے منہ پر رکھا۔ سنبھل کر، میرا موڈ نہ خراب کر، سلمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دھاڑا، جبکہ نگین نے جتنا جلدی ہو سکے اندر سے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ اس کی کوشش ناکام ہو گئی۔ لالا نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا اور اگلے کچھ سیکنڈ میں دروازہ بند کر دیا۔ نگین کی چیخوں کی آواز ساری رات گونجتی رہی، لیکن اسے بچانے کوئی نہیں آیا۔ ساری رات آمنہ وہی درد سے تڑپتی رہی۔ شاہ نے ہر ممکن کوشش کی اپنے آپ کو چھڑوانے کی، لیکن ایک 10 سال کا بچہ ایک 32 سال کے آدمی کا مقابلہ نہیں کر پایا۔ نگین کی بے جان وجود کو وہیں پھینک کر باہر نکل آئے۔ اپنی ہوس پوری کر کے وہ شاہ کو زبردستی اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ یار، اگر یہ صبح یہاں پر اس کی لاش ملی تو بڑا مسئلہ بن جائے گا، آصف بولا۔ لیکن یہ تو زندہ ہے، سلمان نے یاد دلایا۔ اندر والی تو کسی کو کچھ نہیں بتائے گی، لالا نے کہکا لگایا۔ ہاں لیکن اس کا کیا کریں؟ آصف نے آمنہ کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا تو میں کروں گا۔ لالا نے آمنہ کو سر کے بالوں سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے باہر اپنی گاڑی میں ڈالا۔ اس پونگلے کو بھی ساتھ لے آؤ، لالا نے شاہ کو ساتھ لانے کو کہا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو، میں نہیں جاؤں گا تم لوگوں کے ساتھ۔ ریمشانی، مجھے بچائیں، ماما اٹھیں۔ تو ماما کو شاہ نے چلاتے ہوئے آصف کو ایک بار پھر سے مارنا شروع کر دیا، جبکہ اس نے شاہ کو بالوں سے بے دردی سے پکڑ کر گاڑی میں پھینکا۔ گاڑی ایک ویران جگہ پر آ کر رکی اور یہاں دور دور تک کوئی نہیں تھا اور کسی کے آنے کی کوئی امید بھی نہیں تھی۔ اگر یہاں سے آمنہ کی لاش کسی کو ملتی تو یقیناً کسی کو نہیں پتہ چلنا تھا کہ آمنہ کو کس نے مارا ہے،
लेकिन इनका इरादा आमना की पहचान ख़त्म करने का था। सो लाला ने गाड़ी से पेट्रोल निकाला और आमना के वजूद पर फेंकना शुरू कर दिया। ओ माय गॉड, अपना बच्चा नहीं दूंगी, कुछ तो खौफे खुदा करो, क्यों अपनी इंसानियत मिटाए बैठे हो? आमना ने दर्द से तड़पते हुए बोली। छोड़ो मेरी मामा को, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। भागकर वो आमना की तरफ आया। जब सलमान ने इसे बालों से पकड़कर घसीटा, फिर लाला ने अपनी जेब से सिगरेट की डब्बी निकाली, माचिस की तीली जलाई। पहले इस तीली से अपने होंठों में दबी सिगरेट जलाई और फिर वहीं जलती हुई आमना की तरफ फेंक दी, जिससे आमना का वजूद जलना शुरू हो गया और चीखो पुकार शुरू हो गई। आमना दर्द से चीखती रही, लेकिन वहाँ खड़े 3 वजूद कहके लगाने के सिवा कुछ नहीं कर रहे थे। शाह भागकर अपनी माँ की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लाला ने इसे सख्ती से पकड़ रखा था। शाह ने झटके से अपना आप छुड़वाया और ज़मीन से पत्थर उठाकर सलमान की तरफ फेंका, और अगले ही लम्हे सलमान ने अपनी जेब से रिपोर्टर निकाले और शाह के सीनों के बीचों बीच गोली चला दी। कमीना, कब से दिमाग खराब किया जा रहा था? सलमान गुस्से से धाड़ते हुए बोला। दिमाग खराब हो गया है तेरा? ये तूने क्या किया? शाह साईं के पोते को मार डाला? हम यहाँ इसे ही तो लेने आए थे। आप शाह साईं हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, वो मार देंगे हमें। लाला गुस्से से और परेशानी से बोला। शाह साईं कहीं से भी ढूंढ निकाले हमें। लाला ने आगे बढ़कर शाह को देखते हुए कहा, जिसकी सांसें नहीं चल रही थी। यार, ये तो मर चुका है। लाला का अब सारा नशा धुआं हो चुका था। अब क्या करें? आसफ भी परेशानी से बोला। हम तीनों भाग जाते हैं। ओ सलमान ने कहा। सुबह की पहली गाड़ी से यहाँ से निकल जाते हैं, ऐसी जहाँ पर शाह साईं हमें ढूंढ ना पाए, और बेहतर होगा कि हम आगे पीछे रहें, और मेरा मतलब है कि अलग अलग रहें, वरना अगर शाह साईं को पता चल गया तो वो हमें नहीं छोड़ेंगे। बेवकूफ़ आदमी, कहीं पर भी जाने से पहले हमारे पास पैसा होना चाहिए, और हमारे पास एक फूटी कोड़ी भी नहीं। लाला गुस्से से धाड़ते हुए बोला। हमारे पास पैसे नहीं हैं? ये तुम लोगों को किसने कहा? हमारे पास बहुत पैसे हैं, तुम लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। सुबह 6 बजे तुम लोग मुझे मिलो, पैसे मैं तुम लोगों को दूंगा। लेकिन कहाँ से? तेरे पास कहाँ से आएंगे? लाला ने पूछा। मैंने कहा ना, तुम दोनों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। पैसे मैं तुम लोगों को सुबह मिल जाएंगे। 6 बजे रेलवे स्टेशन पहुंच जाना। दोनों लाशों को वहीं छोड़कर वो दोनों शाह साईं से दूर भागने के बारे में सोचते हुए वहाँ से चले गए।